ब्रिगेड साहब, रात से जो सिचुएशन है वो आपके सामने है। एक एग्रेशन हुई है और नेवर पाकिस्तान नेवर अटैक्ड फर्स्ट। जिस तरह ये एग्रेशन आपने देखी रात को, उसका मुंह तोड़ जवाब भी दिया गया। क्या कहेंगे आगे इन फ्यूचर क्या होने जा रहा है? जिस तरह वर्ल्ड पावर्स हैं, वर्ल्ड लीडर्स हैं, जिस तरह उन्होंने एक कोशिश की है कि इसको डीस्केलेट किया जाए, क्या कहेंगे ब्रिगेड साहब? सबसे पहले तो मीर साहब, मैं उन पायलट्स को और उन जवानों को, उन ऑफिसर्स को जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे जिन्होंने एक्शन लिए हैं, और उन पायलट्स को, मुझे तो 1965 की याद ताज़ा हो गई। सही, एग्जैक्टली 6 सितंबर को ऐसा ही हुआ था। और इसी तरीके से 5 दिसंबर को ढाका एयरपोर्ट पे हमारी एंटी एयरक्राफ्ट रेजिमेंट ने 6 जहाज गिराए थे। तो ये कल का जो इनकाउंटर हुआ है, मेरा ख्याल इसने एक चीज को तो साबित कर दिया इंडियंस को कि पाकिस्तान हमेशा ये कहता है, और मैं आपको याद है आपके प्रोग्राम में भी कहता रहा हूं कि पाकिस्तान को कमजोर मुल्क ना समझे। पाकिस्तान एक ताकतवर मुल्क है, कैपेबल आर्मी है, बैटल हार्डी आर्मी है, और इसमें डिसीजन मेकिंग की इस्तेदाद भी है। और देखिए, हर आर्मी में कहीं ना कहीं गलतियां भी हो जाती हैं, लेकिन आपको ओवरऑल सिनेरियो देखना चाहता था। तो मैं बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं उन सबको जिन्होंने कल रात जो एक्शन लिया था और इंडिया को ये सबक दे दिया कि कन्वेंशनल इनकाउंटर में पाकिस्तान पीछे नहीं है। और दूसरी बात जो साबित कर दी कि इट इज द मैन बिहाइंड द गन। अगर आप गन नहीं खरीद लें और आपको चलानी ना आती हो, तो फिर कसूर दूसरों का नहीं होता, अपना होता है। जी ब्रिगेड साहब, वाइडर कॉन्फ्लिक्ट को आप देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान को एक पूरा राइट है रिस्पॉन्ड करने का, और इसको किस तरह देख रहे हैं? सभी ने कहा है कि इसको एस्केलेशन को कम किया जाए, और जितना डीस्केलेट करेंगे उतना बेहतर हो गया। क्या पाकिस्तान के पास ऑप्शंस क्या है मिलिटरीली? देखिए, मैं तो बड़ा क्लियर हूं, आपको याद होगा हम अपने पहले प्रोग्राम में भी बात करते रहे हैं कि वाइडर वॉर जो है सब कॉन्टिनेंट के लिए तबाही और बर्बादी होगी। सही, क्योंकि दोनों न्यूक्लियर पावर्स हैं, और इसका जो इम्पैक्ट होगा वो सिर्फ सब कॉन्टिनेंट तक नहीं है, वो बहुत दूर तक जाएगा, मिडिल ईस्ट और इवन यूरोप तक चला जाएगा। तो वाइडर कॉन्फ्लिक्ट किसी के इंटरेस्ट में नहीं है, लेकिन ये डिपेंड करता है कि जो इंडियन लीडरशिप है उनके दिमाग में हिंदुआता सवार है। सही। नंबर 2, उनके दिमाग में एक सेल्फ सुपीरियरिटी सवार है। आपने उनके चैनल्स को देखें, उनके पुराने रिटायर्ड वेटरन्स को देखें, या कॉल में कि जी वी कैन डू दिस, वी कैन डू। पाकिस्तान इज नॉट गाजा, प्लीज दे शुड अंडरस्टैंड। Pakistan is a nuclear power. Pakistan has a very strong army, which is a battle hardy army. You take पंगा, you will find the answer. ये अभी रात को आपने देख लिया है। सही। तो ये डिपेंड करता है इंडियन लीडरशिप पे कि वो वर्ल्ड पावर्स के वाइजर काउंसिल्स को एड्रेस करते हैं और इसको एस्केलेट नहीं होने देते। और दूसरी बात है, अगर वो पानी की जारजियत जारी रखते हैं, फिर भी पाकिस्तान के पास कोई चॉइस नहीं होगा कि रिटेलिएट ना करे। ब्रिगेड साहब, आपको पता है कि पाकिस्तान ने पहलगाम वाक़े के बाद भी एक, आपको पता है, उन्होंने एक सिंसियर एक ऑफर की थी कि आप इन्वेस्टिगेशन करवाएं, इंडिपेंडेंट और न्यूट्रल, और बाहर से, और पूरी दुनिया को भी पाकिस्तान ने बावर कराया कि हमारे पास जो क्रेडिबल इंटेलिजेंस है उसके तहत इंडिया हमला करेगा। उस दौरान भी काफ़ी ममालिक में, जैसे मिडिल ईस्ट भी है, ईरान भी है, टर्की भी है,
رشیا بھی ہے, کافی امریکن نے بھی کہا, اس کے بعد بھی یہ حملہ ہو گیا, آپ کو پتا ہے. اور جس طرح آپ سے میں پہلے بھی ایک یہ سوال کر سکا ہوں کہ جے شنکر نے بھی یہی کہا تھا کہ وی ڈونٹ نیڈ پارٹنرز, وی نیڈ پارٹنرز, وی ڈونٹ نیڈ پریچرز. اس کے بعد سے یہ چیزیں تو عیاں تھی کہ یہ ہونے جا رہا ہے, جس کو دنیا کے لیڈرز نے روک نہیں پائے. کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پہلے آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اس وقت جو انڈیا کی لیڈرشپ ہے کس کے ہاتھ میں ہے. مودی از اے سرٹیفائڈ ٹیررسٹ. صحیح. اینڈ ہی واز perpetuator of a genocide in Gujarat. عرصہ دراز تک he was not allowed to even enter United States. Amit Shah has venom in his mind against the Muslims. Similarly, the Rajnath. اور اب آپ دیکھیں کہ ان لوگوں کے جو ابھی جے شنکر کی جو آپ نے بات کی ہے, میں نے کئی اپنے کومنٹس میں آرٹیکلز میں دیکھا تھا کہ جے شنکر جو ہے اس کی باتوں سے آپ سنیں تو وہ لگتا ہے کہ جیسے ہی از دی فارن منسٹر آف اے سپر پاور آف دی ورلڈ, ویئر ایز انڈیا از ناٹ اے سپر پاور. انڈیا, یس, دے ہیو اے ویری گڈ اکانومی, دے ہیو دی گڈ ریزروس, لیکن اگر آپ ان کی جو 10% جو اوپر ویلتھ ہے جو جن لوگوں کے ہاتھ میں ہے ان کو نکال دیں تو 92% آف دی انڈین پاپولیشن از لیس دین $1,100 پر کیپیٹا. تو یہ جے شنکر از این ایوریج مین risen in the corridors of foreign ministry to become the foreign secretary. بعد میں وہ بی جے پی میں شامل ہو گیا, بٹ میرے نزدیک ہی از ان ایوریج یا ابو ایوریج سے بھی نیچے ہے, اور ایسے لوگ بڑے خطرناک ہوتے ہیں اور they can take the countries to the brink of war. بالکل صاحب, امریکن لیڈرشپ کو کہاں دیکھتے ہیں ساری اس کانفلکٹ میں؟ آپ اس کے جس طرح انہوں نے کہا بھی ہے اٹس اے شیم ڈونلڈ ٹرمپ نے, ان کو کہاں دیکھتے ہیں اس ساری صورتحال میں؟ دیکھیں, جہاں تک امریکنز کا تعلق ہے, امریکنز کو ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم انڈیا کو انہوں نے ایک اسٹریٹجک الائنس دی ہوئی ہے اگینسٹ چائنا, لیکن ایٹ دس پوائنٹ آف ٹائم اسٹریٹجیکلی ان کو سوٹ نہیں کرتا ہے کوئی وار ہو یا کوئی کانفلکٹ ہو, بیکاز جو ایجنڈا مسٹر ٹرمپ کا ہے ٹو ٹیک دی امریکہ فارورڈ مینوفیکچرنگ ایز اے مینوفیکچرنگ کنٹری اینڈ اے بیٹر اکانومی وزا وی چائنا, تو وہ تو سارا ایجنڈا خراب ہو جائے گا اگر کانفلکٹ ایکسلریٹ کر جاتا ہے, ویدر اٹ از ان دی سب کانٹیننٹ, بیکاز یہ پھر سب کانٹیننٹ پہ محمود نہیں رہے گا. اس میں چائنیز بھی انوالو ہو جائیں گے, اس میں رشینز بھی انوالو ہو جائیں گے, اس میں مڈل ایسٹ بھی انوالو ہو جائے گا. بالکل صاحب, کیم پالیٹکس جو ہے نا وہ میٹر کرتی ہے اپنی جگہ. آپ کو لگ رہا ہے کہ ساؤتھ ایشیا کے اندر جس طرح آپ نے کہا کہ پاکستان کوئی چھوٹا ملک نہیں ہے, پاکستان کوئی مالدیو نہیں ہے, سری لنکا نہیں ہے, پاکستان کے اندر اب کیم پالیٹکس ہوگی؟ آپ کو لگ رہا ہے کہ ایک طرف چائنا ہے, دوسری طرف امریکہ ہے, یا دونوں ہی چاہ رہے ہیں کہ اس سچویشن کو ڈی اسکلیٹ کیا جائے؟ دیکھیں, جو چائنا کا بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو ہے اس کی جو پوری فلسفی ہے دیٹ از ٹو کریٹ انفلوئنس ان دی ٹارگٹ کنٹریز تھرو اکانومی اینڈ سپورٹ ٹو دوز اکانومیز اینڈ بلڈنگ them up, and that's how they have built up their image in Africa and another 120 countries including Pakistan, جہاں پہ ہمارا سی پیک کا منصوبہ ہے. اگینسٹ دیٹ, جیسے میں نے ابھی بات کی ہے, Americans are also, the Trump is trying to rebuild America and get out of the wars. So both at this point of time will not like the conflict to escalate. برگیڈ صاحب, کیا آپ کو لگ رہا ہے کہ جس طرح ایک فیس سیونگ کی تلاش میں تھے مودی,
اس سے زیادہ اس کو نقصان اٹھانا پڑا ہے, اس کے ایسٹس کو, جس طرح آرمی ایسٹس کو نقصان پہنچا ہے, اور پاکستان آرمی نے ایک بھرپور جواب دیا ہے, آپ کو پتہ ہے. اس کے بعد آپ کو لگ رہا ہے کہ وہاں ایک انڈرسٹینڈنگ ہے کہ سچویشن اور آگے نہیں بڑھے؟ دیکھیں, اگر آپ انڈین میڈیا اور انڈین ویٹرنز یا انڈین جو تھنک ٹینکس ہیں ان کی باتوں کو دیکھیں تو انہوں نے ان کے ذہنوں میں پچھلے 15 سال میں جو آر ایس ایس کا ہندوتا کا ایک زہر بھر دیا ہے, تو وچ از ویری ڈینجرس. اس لیے میں ان پہ ٹرسٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں. مطلب تو آپ کوئی نہ کوئی, جس طرح ایک وکٹم کارڈ کو اس سے پہلے بھی 370 کو جس طرح کیا تھا, دہشت گردی کو ایک وکٹم کارڈ کر کے انڈیا جو ہے نا, جس طرح ان کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے, جس طرح انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا گیا ہے, کیا کہیں گے اس مائنڈ سیٹ کے حوالے سے برگیڈ صاحب؟ نہیں, وہ تو انہوں نے اپنے مائنڈ سیٹ کلیئر کر دیا تھا. اگر آپ ایک کتاب ہے والٹر اینڈرسن کی, دی روڈ ٹو ہندو نیشنلزم, آر ایس ایس کا جو ایجنڈا ہے, انہوں نے پورا ایک چیپٹر ان کی اسٹریٹجی اور ٹیکٹکس کے اوپر مختص کیا ہوا ہے اس کتاب میں. اور اس میں بڑا کلیئرلی انہوں نے ایک جو روڈ میپ جو تھا آر ایس ایس کا اور بی جے پی کا وہ دیا ہوا ہے, اینڈ دے آر فالوئنگ دیٹ روڈ میپ. اسی لیے وہ 370 کا ہوا. اس کے بعد یہ جو رجسٹریشن ایکٹ ہے, پھر نیشنلٹی ایکٹ ہے, یہ وقف بورڈ ایکٹ ہے, اینڈ دے ہیو اسٹڈیڈ دی فال آف مسلمز ان اسپین, کہ ان کو وہاں سے کیسے نکالا گیا. تو دس از پارٹ آف دی گریٹر آر ایس ایس ایجنڈا.